اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع وظائف منتظرین۔ ناظرین محترم، وظائف منتظرین کی جو بحث ہے یہ بہت طولانی ہے، تو اس لیے ہم آج اس کا کچھ حصہ جو ہے یعنی دوسرے لفظوں میں پہلا حصہ اس وظائف منتظرین کی بحث کا آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ویسے تو احادیث اور روایات کے اندر منتظرین کے بہت سارے وظائف جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ہم ان میں سے جو اہم اور چیدہ وظائف ہیں وہ آپ کی خدمت میں بالترتیب جو ہے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا جو وظیفہ ہے منتظرین کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ معرفت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے بارے میں کوئی کتاب پڑھ لی اور جس میں ان کا نام و نسب جان لیا، ان کے القاب جان لیے، ان کے کچھ اوصاف جان لیے۔ یہ بھی معرفت کی ایک قسم ہے، لیکن یہ ایک مکمل معرفت نہیں ہے۔ ہاں، معرفت تک پہنچنے کی ایک سیڑھی ہے۔ معرفت جو ہے امام کی، وہ صرف ان کا نام یا القاب یا ان کی کنیت یا ان کا نسب جو ہے یہ جاننا جو ہے یہ معرفت نہیں ہے۔ یہ تو مخالفین بھی جانتے ہیں، یہ تو اہل سنت بھی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے یہودی عیسائی بھی جانتے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بامعرفت ہوئے؟ نہیں، بلکہ معرفت کا مطلب جو ہے احادیث اور روایات نے جس طرح بیان کیا وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے مقام و مرتبہ کو پہچاننا، یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے امام کو کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے۔ دیکھیں، ہماری احادیث کی کتابوں کے اندر ائمہ کے مختلف مقامات بیان ہوئے ہیں۔ مثلا اماموں کو امام کہا گیا، امام کا کیا مطلب ہے؟ امام کو ولی کہا گیا، ولی کا کیا مطلب ہے؟ امام کو وصی کہا گیا، امام کو خلیفہ کہا گیا، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ تو ہر لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے ایک معنی رکھتا ہے اور ایک مقام سے حکایت کرتا ہے، ایک بہت بڑے رتبے سے جو ہے وہ حکایت کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث کے اندر ائمہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ہمارا نام و نسب جو ہے یہ ہماری معرفت نہیں ہے۔ میں مولا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ یہ واقعہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس زمانے میں مولا جو ہیں وہ اپنے والد گرامی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ حیات میں بچپن کی عمر میں ایک حالت طفولیت میں موجود تھے۔ چند سال سے زیادہ آپ کی عمر مبارک نہیں تھی، تو ابھی غیبت شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو والد کی شہادت سے پہلے کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو اس زمانے کے ایک شیعہ جن کا نام ابو نصر تھا وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور مولا کی زیارت کرتے ہیں۔ تو مولا امام مہدی علیہ السلام جو کہ بچے تھے، ابھی حالت طفولیت تھی، تو انہوں نے ابو نصر سے پوچھا کہ اے ابو نصر، مجھے بتاؤ کہ آیا تم میری معرفت رکھتے ہو؟ تو ابو نصر نے فوراً جواب دیا کہ جی میرے مولا، میں آپ کی معرفت رکھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ کیا معرفت ہے جو تم رکھتے ہو؟ تو ابو نصر نے کہا کہ آپ میرے مولا اور آقا ہیں، اور میرے مولا اور آقا کے جو ہیں وہ فرزند ہیں، آپ امام ہیں اور ایک امام کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اے ابو نصر، یہ ہماری معرفت نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ابھی واقعہ جو اس کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے سے پہلے عرض کروں گا کہ اس وقت ہم شیعہ بھی اسی قسم کی معرفت جو ہے وہ اپنے ائمہ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ معرفت کا مطلب ہے کہ 12 ائمہ کا نام لے لینا، یا بچوں کو 12 اماموں کا نام یاد کروا دینا، پھر بس وہی، یا اس کے علاوہ اگر 2-3 امام ہیں جن کا چونکہ ممبر پر زیادہ ذکر ہوتا ہے تو ان کا ہمیں کچھ زیادہ پتہ ہے، ورنہ کچھ ایسے امام ہیں جن کا سوائے نام کے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو اسی لیے غیبت کے اندر سب سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت بتایا گیا ہے۔ ہم معرفت کے اندر فقط نام و نسب یا کچھ زندگی کے حالات جاننا یہ کافی نہیں ہے، تو ہمارے ہاں تو وہ بھی بہت ہی معمولی حد تک ہوتے ہیں، بلکہ بعض اماموں کے بارے میں تو اصلاً وہ بھی نہیں لوگوں کو معلوم ہوتے۔ روزمرہ کے کاموں میں اتنی دنیا جو ہے وہ گم ہو چکی ہے کہ اپنے اماموں سے کلی طور پر ہم غافل ہیں۔ تو اب آتے ہیں اپنے اسی مطلب کی طرف کہ مولا امام مہدی علیہ السلام نے ابو نصر کو فرمایا کہ ابو نصر، یہ میری معرفت نہیں ہے۔ تو اس نے بہت ہی عاجزی سے عرض کیا کہ مولا پھر آپ خود فرمائیے کہ آپ کی معرفت کیا ہے۔ تو معصوم امام نے یہ جواب دیا، فرماتے ہیں کہ اے ابو نصر، یہ جان لو کہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جانشین ہوں،
اور میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے، جس کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان اور ہمارے شیعوں سے مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ تو گویا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام نے اپنی معرفت کے حوالے سے اپنے دو مقام کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلا اپنا مقام وصایت بتایا ہے کہ مجھے اگر پہچاننا ہے، میری معرفت رکھنی ہے، تو میرے مقام وسیع کو پہچانو، کہ میں اس پیغمبر کا آخری وصی ہوں کہ جس کے بعد کسی اور نے پیغمبر نہیں بننا۔ میں آخری پیغمبر کا آخری وصی ہوں، یہ میرا پہلا مقام ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مقام ولایت کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں وہ ولی ہوں کہ جس کی وجود کی برکت سے مصیبتیں دور ہوں گی، شیعوں سے بھی اور خاندان اہل بیت سے بھی۔ تو یہ مولا کا مقام ولایت ہے۔ تو پس معرفت کے حوالے سے جو چیز جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے مقامات اور ان رتبوں اور وہ منزلتیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کا مطالعہ کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں اور انہیں جانیں۔ تو یہ وہ معرفت ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو جانتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر اپنے امام سے اس گہری الفت اور محبت کو محسوس کرتا ہے، پھر اس کی توجہ کا مرکز جو ہے اس کا امام بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے اور اپنے امام کے درمیان قربت جو ہے، اور ایسی دوسرے لفظوں میں پھر وہ کوئی فاصلہ محسوس نہیں کرتا، صرف قربت محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ چیزیں ہیں جب انسان ان کو جانتا ہے تو پھر وہ اس مقام پر آتا ہے کہ میرے اور میرے امام کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ غائب ہی نہیں ہے، بلکہ میں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ من مات وہو عارف لامامہ، من مات وہو عارف لامامہ لم یضرہ تقدم ھذا الامر او تأخر، لم یضرہ تقدم ھذا الامر او تأخر، ومن مات وهو عارف لامامہ کان کمن هو مع القائم فی فسطاطہ۔ ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہو تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ظہور جلدی ہو جائے یا بعد میں ہو جائے، یعنی وہ اتنا قریب ہو گیا اپنے امام کے کہ اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ باقی ہی نہیں رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہو تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو امام کے خیمہ میں ان کے ساتھ رہتا ہو۔ یعنی معرفت جو ہے، اگر ہم اپنے امام کے رتبے اور ان کے مقامات کو پہچانیں گے تو گویا ہم امام کی حیثیت کو اچھی طرح جانیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا مقامات عطا کیے ہیں تو اور ان مقامات کا تقاضا کیا ہے۔ پھر انسان دیکھے گا کہ میں کہاں ہوں اور امام کہاں ہے، پھر وہ محسوس کرے گا کہ میں امام کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ تو اس صورت میں پھر اس کی حرکات اور سکنات کیسی ہیں، پھر اس کا انداز کیسا ہے، پھر اس کا انداز فکر کیسا ہے، پھر اس کا عمل کیسا ہے۔ تو لہٰذا معرفت جو ہے حاصل کرنا یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ حتیٰ کہ ہم روایات کے اندر دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ معرفت اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے حاصل ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اور باقاعدہ پھر ائمہ نے کچھ دعاؤں کی تعلیم بھی دی ہے کہ یہ دعا مانگو تاکہ تمہیں زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہو۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک روایت جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی غیبت طلانی ہو جائے گی تو لوگ جو ہے وہ گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے، چونکہ غیبت طلانی ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ باطل افکار کے ہوں گے یا جنہوں نے اپنی فکروں پہ کام نہیں کیا ہوگا وہ شک و تردید میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس وقت امام کے جو خاص شاگرد تھے جناب زرارہ، انہوں نے کہا کہ مولا اگر میں اس زمانے میں ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسے زمانے میں آ جاؤ کہ تمہارا امام جو ہے وہ غائب ہے اور تم ان باطل خیال لوگوں کے شک و تردید سے، باطل خیال لوگوں کے شک و تردید سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت جو ہے تم یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کرو، اس وقت اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرو۔ پھر امام نے اس دعا کی تعلیم دی،
اور یہ دعا جو ہے ہماری تاقیبات میں بھی ہے، مفاتح الجنان میں بھی ہے۔ اس دعا کو دعائے معرفت کہتے ہیں۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کو بھی نہیں پہچان سکوں گا۔ پھر اگلی دعا مانگتا ہے، اے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کی پہچان نہیں کر سکوں گا، میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ پھر کہتا ہے، پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے مجھے حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو یہ وہ دعا ہے جسے دعائے معرفت کہتے ہیں، جو ہماری تاقیباتوں میں، جو ہماری شیعہ تاقیبات میں، جو ہماری مفاتیح میں، ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ مولا امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے، اور یہ دعا اسی زمانہ غیبت کے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر امام کی طولانی غیبت سے مختلف شک پیدا ہوتے ہیں، ایمان کمزور پڑتا ہے یا دل میں مختلف قسم کے خیال آتے ہیں، تو اس دعائے معرفت سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کے ہاتھ بلند کریں اور اللہ سے اپنی، رسول کی اور حجت خدا کی معرفت مانگیں کہ خدا وہ سعادت کے دروازے کھول دے اور تم بامعرفت ہو جاؤ۔ تو بس ہمارا پہلا فریضہ امام کی معرفت ہے، اور اس معرفت میں امام کے مقامات کو پہچاننا ہے، اور یہ معرفت آسانی سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور اس کے دعا جو ہے وہ ہمارے چھٹے امام نے ہمیں بتا دی ہے، دعائے معرفت۔ تو تمام مومنین کرام کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اس مولا کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بامعرفت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں بامعرفت منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔